Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے وحدانیت کا اعلان، اس موضوع پر چند باتیں بیان کرنے آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات عیاں اور بیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ہر مصنوع کا کوئی صانع ہے، ہر مظلوم کا کوئی ظالم ہے، ہر مقتول کا کوئی نہ کوئی قاتل ہے، ہر مظلوم کا کوئی ضارب ہے، ہر موجود کا کوئی واجد ہے، ہر مکتوب کا کوئی کاتب ہے، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی ساری چیزیں اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ہمیں ہوا میں، فضا میں اڑتا ہوا ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر یا راکٹ دکھائی دیتا ہے تو اسے بھی پہلے کسی کارخانے میں تیار کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں دریاؤں میں، سمندروں میں تیرتی ہوئی، چلتی ہوئی کشتیاں نظر آتی ہے تو وہ بھی پہلے کسی فیکٹری میں بنائی گئی ہے۔ اگر ہمیں اس روئے سرزمین پر رینگتے ہوئے انسانوں کے باڈی پہ، انسانوں کے جسم کے اوپر کوئی لباس دکھائی دیتا ہے تو
اسے بھی کسی کمپنی میں تیار کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا آسمان، نیلگو آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، گہرا سمندر، یہ بڑے بڑے پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا ہوا، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، ان کی لہریں، سمندروں کی موجیں، اور زمین کے اوپر جو درخت ہیں ان کے رنگ برنگ کے پھول، ان کے پتے، ان کے پھل، کیا یہ ویسے ہی بن گیا؟ نہیں میرے بھائیو، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو ایک بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ اگر گھڑی ساز پر دلالت کر سکتی ہے، یعنی گھڑی کے بنانے والے پر، اگر قانون ساز کا پتہ بتا سکتا ہے، اگر مکتوب سے کاتب کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اگر تعمیر سے معمار کی رہنمائی ہو سکتی ہے، تو میرے بھائیو خدا کی قسم یہ اتنے بڑی زمین سے اور یہ برجوں والا آسمان سے، یہ بڑے بڑے پہاڑ سے، سمندروں سے بھی ایک عظیم ہستی اور طاقت و قوت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو ایک عرب مسلمان بدو سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ میرے بھائی ذرا تو یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تم نے کیسے پہچانا؟ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے، عربی کے ان کے الفاظ تھے جواب کے، وہ کہتے ہیں کہ ارے میرے بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ بھی کوئی جاننے کی بات ہے۔ جب ہم راستے میں چلتے ہیں، راستے میں گری پڑی مینگنی یعنی جانوروں کے باتھ روم سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ گھوڑے کا ہے، یہ اونٹ کا ہے، یہ بکریوں کا ہے۔ اگر ہمیں راستے میں قدم کے نشانات سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ انسانوں کے قدم کے نشانات ہیں، یہ جانوروں کے قدم کے نشانات ہیں، کہ یہ برجوں والا آسمان، یہ بڑے بڑے سمندر، یہ بڑے بڑے پہاڑوں سے کیا اس ذات خداوندی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا؟ میرے بھائیو ذرا اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، اس عرب بدو یعنی عرب کے دیہاتیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے ان کی دلیل پیش کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی کوئی آیت پیش نہیں کی، انہوں نے اللہ کے وجود کو بتانے کے لیے دلیل کے طور پر انہوں نے میرے نبی کی کوئی حدیث پیش نہیں کیے، انہوں نے تاریخ کے کتابوں کا کوئی واقعہ ان کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن اتنا سمپل سا، اتنا خوبصورت سا انہوں نے جواب دیا کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا سا بڑا علم والا سائنسدان اس کے جواب کو میرے بھائی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ آئیے ذرا ہم آپ کو قرآن کریم کی طرف لیے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر میرے اللہ نے اپنے وجود کو بتایا ہے۔ سورہ زاریات اٹھا کر کے دیکھو، میرا اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اس روئے سر زمین پر ذرا چل پھر کر کے دیکھو اور خود اپنے آپ میں غور کرو، تم کو ہمارے اوپر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، ان کے وجود پر تم کو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کروڑوں تم کو میرا اللہ کے وجود پر دلائل مل جائیں گے۔ پھر میرا اللہ آگے کہتا ہے اگر تم کو یقین نہ آئے اس بات پر تو تم ہمیں بتاؤ کہ پہاڑوں کے لال و گوہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح، زمین کی منو مٹی کو پھاڑ کر جو تم بیج زمین کے اندر ڈالتے ہو اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے نازک سا نرم سا کوپل پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک ہی درخت سے رنگ برنگ کے پھول پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک ہی زمین کے اوپر چند درخت ہوتے ہیں اور سب درخت کے جو پھل ہوتے ہیں ان پھل کا الگ الگ ذائقہ، ان پھلوں کے اندر ذائقے کو الگ الگ ڈالنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، سمندر کے اندر ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف کھارا پانی بہ رہا ہے،
ان کے درمیان کوئی اور نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن ان ساری کی ساری چیزوں کے باوجود دونوں کے دونوں پانی الگ الگ بہ رہے ہیں، کبھی بھی وہ آپس میں نہیں ملتے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ان پانیوں کے اوپر کس کا حکم چل رہا ہے؟ آہا مجھے بتا دے چلو، سمندروں کے اندر جو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اس مچھلیوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ میرے بھائیوں کتابوں کے اندر آتا ہے سمندر میں اتنے بڑے بڑے مچھلی ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی کھانے کی چیزیں ہیں ان کا ایک وقت کا ایک لقمہ ان کا ہوا کرتا ہے، لیکن میرا اللہ اس کو کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ میرا اللہ سوال کر رہا ہے، آگے میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم یہ بھی بتاتے چلنا، تم کو منی کے ناپاک قطرے سے کس نے پیدا کیا؟ تم کو تمہارے اعضاء کو صحیح سالم کس نے بنایا؟ تم کو اشرف المخلوقات کس نے بنایا؟ تم کو مسجود ملائکہ کس نے بنایا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح اس سوال کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ یہی نا ان ساری کی ساری چیزوں کا ایک ہی کار فرما ہے جو تمام طاقتوں کا طاقت والا ہے، ایک ہی ہستی ہے جو ساری کی ساری دنیا کا مالک ہے، ایک ہی وہ ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو عربی میں الہ یعنی اللہ کہا گیا، جس کو فارسی میں خدا کہا گیا، جس کو سنسکرت میں اوم کہا گیا اور جس کو انگلش میں گاڈ سے تعبیر کیا گیا۔ میرے بھائیوں میرا اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، میرے بندے مجھے بتا تو صحیح ان ساری کی ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ لیکن جب تجھے پتا ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کا مالک ایک اللہ ہے، پھر تم مجھے چھوڑ کر دوسری طرف کیوں جا رہے ہو؟ میرے بھائیوں ہم سب کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس سارے کے سارے جہاں کا پالنہار ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے زمین سے لے کے آسمان تک کا مالک میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی ہے جو انسانوں کو جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، ساری کی ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، وہی ہے جو سارے کے سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا عالم، اس کے ہاتھ کیسے ہیں؟ لا عالم، مجھے ان کے آگے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، وہی ہے جو کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے، وہی ہے جو کسی کو اگر چاہے تو عزت بھی دے سکتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلیل کرنے والا بھی میرا اللہ اور عزت دینے والا بھی میرا اللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور بادشاہت دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، میرا اللہ فقیر بنانے والا بھی ہے، میرا اللہ مارنے والا بھی ہے، اماتہ جلانے والا بھی ہے، وَأَحْيَا رلانے والا بھی ہے اور ہنسانے والا بھی ہے، اضحک و ابکا بیماری دینے والا بھی میرا اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ساری کی ساری چیزوں کا کرنے والا میرے بھائیوں میرا اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ ہاں میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے میرے بندو دوسرا کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا یہ دنیا کا نظام کب کا درہم برہم ہو گیا ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر چند معبود ہوتے یہ دنیا کا نظام کب کا چکنا چور ہو گیا ہوتا، کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ دوسرا کوئی نہیں ہے، ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے، وہ المذل ہے، معز ہے۔ تمام کے تمام میرے اللہ کے نام ہیں، 99 نام، سارے کے سارے جہان کا مالک میرے بھائیوں میرا اللہ ہے۔ لیکن غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، وہ بھی مانتے ہیں اس دنیا کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اس دنیا کا مالک ایک ہے، سارے کے سارے انسانوں کا خالق، جنوں کا خالق ایک ہے، وہی ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ قدیم بالذات ہے۔ غیر مسلم بھی مانتے ہیں
جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، نہ اس کا کوئی زمان ہے نہ مکان ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر مقام پر قائم ہے۔ غیر مسلم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ یہ بت گنیش جی، لکشمن، رام، سیتا رام، یہ ان کے سارے جو ہنومان جی، یہ سارے کے سارے جو ان کے بت ہیں، نام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے وزیر ہیں، ان کے مشیر ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا وزیر ہوتا ہے، ان کے نوکر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ ہمارے دیوتا ہیں ان کے یہ وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کے نوکر ہیں، ہماری باتوں کو ان تک پہنچاتے ہیں۔ اے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، اپنے دماغ کو کھول کر ذرا ہم سوچیں کہ دنیا کے نظام کو، دنیا کی بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ کہ دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی ہمسری ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ قادر ہے، ہم مقدور ہیں، وہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، وہ داتا ہے، ہم فقیر ہیں، وہ بے نیاز ہے، ہم سوالی ہیں، اس تمام کے تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ہم جو سوال کرتے ہیں وہ دینے والا ہے، وہ ساری کی ساری لوگوں کے سوالوں کو وہ سننے والا ہے۔ اب یہ نہیں ایک وقت میں 10 آدمی میرے اللہ کو پکارے، وہ نہیں سن سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کی حدیث میں ہے، کالی رات میں کالی چوٹی کے پیر جو ہوتے ہیں وہ جب چلتی ہیں ان کے چلنے کی آہٹ بھی میرا اللہ سنتا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کا میرا اللہ محتاج نہیں ہے۔ بھائیو، خدا را اپنے اللہ کی وحدانیت کو پہچانو۔ آج سے 1400 سال قبل مکہ کے اندر، عرب کے اندر شرک و بت پرستی عام تھی۔ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، جہاں تک کہ ہر فرد کا اپنا الگ الگ بت ہوا کرتا تھا۔ اس کو دیوی دیوتا مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس سے اپنی نظریں مانتے تھے، اس سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، اس کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے۔ مکہ کے اندر جب وہ سفر میں جاتے تھے اپنے خداؤں کو وہ رکھ لیتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے والے کا الگ الگ بت ہوا کرتا تھا، الگ الگ نام رکھ دیا، انہوں نے رکھ دیے تھے۔ جب وہ سفر میں جاتے تھے اپنے بتوں کو اٹھا لیتے تھے، اپنے تھیلے میں رکھ لیتے تھے۔ جب وہ راستے میں قیام کرتے تھے اس بت کو نکال کر اس کی عبادتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جب وہ راستے میں چلتے تھے تو ان سے خوبصورت اگر اس کو کوئی پتھر مل جاتا تھا تو پہلے والے وہ اپنے خدا کو پھینک دیتے تھے، دوسرے والے کو اٹھا لیتے تھے۔ ضلالت اور گمراہی میں نبی کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر عام تھی، لیکن جب میرے نبی نے توحید کا اعلان کیا، میرے نبی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے پرچم کو لہرایا، جو میرے نبی کے دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو میرے نبی کے اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو میرے نبی کے خاندان والے تھے وہ میرے نبی سے ایسے ہو گئے جیسے کہ میرے نبی کو پہچانتے تک نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کا بول والا بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کے سارے لوگ دشمن ہو گئے، لیکن ایک وہ بھی زمانہ آتا ہے، ایک وہ بھی وقت آیا جب سارا کا سارا عرب توحید کے شہدائی بن گئے تھے۔ وہ جانتے تھے، عرب کے لوگ جانتے تھے خدا ایک ہی ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ جب ان کی کشتی سمندروں کے اندر بھنور میں پھنس جاتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے تھے، یا اللہ میری کشتی پار لگا دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کشتی کو پار لگا دیتے تھے، جب وہ پھنس جاتے تو میں نبی سے کہتے تھے، محمد میری کشتی کو پار لگوا دے، میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ جب ان کی کشتی پار ہو جاتی تھی، جب وہ مصیبتوں سے ان کو چھٹکارا مل جاتی تھی، وہ پھر اپنے اوقات میں آ جاتے تھے، اپنے اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آج افسوس صد افسوس
اگر یہ باتیں غیر مسلموں تک محدود ہوتی تو ہم سہ لیتے. یہ باتیں اگر غیر مسلموں تک محدود ہوتی، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیا کرتے ہیں، تو ہم سہ لیتے. لیکن آج ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان لانے والا، بعض نبیوں، بعض ولیوں، بعض پیروں، بعض فقیروں کا جا کر چکر کاٹنے لگا ہے، اس سے اپنی مرادیں مانتے ہیں. قبروں پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اپنی منتیں مانتے ہیں. مصیبت کے اوقات میں، مصیبت کے وقت میں اپنے پیروں کے نام سے، اپنے ولیوں کے نام سے نظریں مانتے ہیں. میرے بھائیو، یہ کہاں کا نیا دین آ گیا ہے؟ ہاں اسی لوگوں کو، ایسے کرنے والے کو میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، تفسیر اٹھا کے دیکھو، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اے نبی، آنے والا ہے، ایک زمانہ آئے گا، لوگ کلمہ تو آپ کا پڑھیں گے، اللہ تو مجھے مانیں گے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود، آپ کے نام لینے کے باوجود وہ پیروں فقیروں کا چکر کاٹیں گے، قبروں کا طواف کریں گے، آپ کی سنتوں کی دھجیاں اڑائیں گے، آپ کے دین کی دھجیاں اڑائیں گے. انہی لوگوں کے بارے میں میرا اللہ نے فرمایا تھا قرآن کریم کے اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یعنی ان کے دل کے ایمان، دل کے اندر ایمان ہونے کے باوجود ان کی ایمان کی کمزوری ہوگی، وہ اپنے اندر مشرکانہ اعمال کو عمل کریں گے، مشرکانہ چیزوں کو وہ کریں گے جس کو نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر تم کو سجدہ ہی کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرو. اگر تمہیں طواف کرنا ہے، میرے اللہ کے گھر کی خانہ کعبہ کا طواف کرو، کسی قبر کا نہیں ہے. اگر تمہیں چادریں چڑھانی ہے، مکہ کے اندر جاؤ، اگر حیثیت ہے تو پیسہ دو، مکہ کے اندر میرے اللہ کا گھر کے اوپر غلاف چڑھاؤ. اگر پاور ہے، اگر تمہیں نذر نیاز کرنا ہے، میرے اللہ کے نام پہ کرو. اگر تمہیں قربانی کرنی ہے، میرے اللہ کے نام پہ قربانی کرو. میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو قربانی کسی جانور کا ذبح جو اللہ کے نام کے علاوہ ہوگا وہ حرام ہے. 14 پارے کے اندر میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، کسی جانور کے قربانی کے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی پیر فقیر یہاں تک نبیوں کا نام لیا جائے، وہ جانور صحیح نہیں ہے، وہ جانور کھانا حرام ہے. قرآن کریم کے اندر میں اللہ نے فرمایا، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، 14 پارے کے اندر سب سے آخری صفحہ جز میں ہے، 14 پارے کے اندر سب سے آخری صفحے میں اللہ نے فرمایا وہ جانور کھانا حرام ہے جو جانور کسی پیر فقیر کے نام سے ذبح کیا جائے. بھائیو، خدا را اپنے اوپر کچھ تو شرم کرو. اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی غفار نہیں، کوئی قہار نہیں، کوئی ستار نہیں. وہ ایک ہے، وہ کون ہے؟ میرا اللہ ہے. اس اللہ سے محبت کرنا تو سیکھو. کیوں میرا اللہ کے سامنے میرے بھائی تم دھوکہ دیتے ہو میرا اللہ کو؟ کیوں میرا اللہ کے باغی بن گئے؟ اس اللہ نے تم کو ایک منی کے ناپاک قطرے سے تم کو پیدا کیا اور ساری سالم بنایا. اسی اللہ کے فرمان کا تم دھجیاں اڑاتے ہو. اسی اللہ کو، جس اللہ سے میرے اللہ جس نبی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی نبی کے دین کو تم دھجیاں اڑاتے ہو، ان کے سنت کا جنازہ نکالتے ہو. میرے بھائی، کتابوں کو اٹھاؤ، تاریخ کی کتابوں کو دیکھو. میرے اللہ سے پیار کرنے والے بھی تم کو ملیں گے، محبتیں کرنے والے بھی ملیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ جانتے ہوں گے، خلیل ہیں، اللہ کا دوست. ہمارے دادا جد امجد ان کو کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ جنگلوں کے اندر بکریاں چڑھا رہے تھے، ریور کے اندر تھے. ایک شخص ان کے سامنے آیا. دیکھیے اللہ سے ان کو کتنی محبتیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کو
ایسے نہیں ان کو اللہ کا خلیل بنا دیا گیا. خلیل بولتے ہیں دوست کو. اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. وہ جنگلوں کے اندر بکریاں چرا رہے تھے. ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے تعریف بیان کی. عربی الفاظ میں کیا فرمائی؟ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اس طریقے سے جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ان سے رہا نہیں گیا. وہ شخص کی کہتا ہے میرے بھائی ایک بار تو ذرا اور میرا اللہ کی تعریف کر، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ میں تجھے فری میں نہیں سنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو میرے بکری کے ریوڑ ہیں میں تجھ کو آدھا دے دوں گا. وہ شخص پھر میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. وہ عربی کے الفاظ بیان کرتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب انہوں نے یہ کلمات پڑھ کر ختم کیے ابراہیم علیہ السلام کو بہت اچھا لگا. یہ اللہ سے محبت کی علامتیں ہیں. یہاں تو ہمارے مسلمان بھائی کو اللہ رسول کی باتیں سننا بھی گوارا نہیں ہوتی. نماز کے وقت میں جمعے کے اندر نماز کے وقت میں مسجد کے اندر آتے ہیں، خام کا بکواس سننے کون مسجد میں جائے گا؟ ان کو بور لگتی ہے اللہ اور رسول کی باتیں، ان کو بور لگتی ہے سننا. ہمارے مسلمان بھائی گوارا نہیں کرتے. ہاں جب دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جب ایمان کمزور ہو جاتی ہے، ان کی علامتیں ہیں. ان کو اللہ اس کے رسول کی باتیں اچھی نہیں لگا کرتی. وہ مسجد میں آئیں گے بھی تو بار بار ٹائم دیکھیں گے کتنا وقت ہوا، خامخواہ بیٹھ کر بکواس کر رہا ہے. بہرحال میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں اس شخص کے میرے بھائی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الفاظ تو نے کہے ہیں میں اللہ کے شان میں ذرا دوبارہ اس کو سنا. وہ کہتا اس کے بدلے میں تو کیا دے گا؟ وہ کہتا یہ جو آدھے بکری کے ریوڑ بچے ہیں میں تجھے سارا دے دوں گا. وہ پھر شخص میرا اللہ کی تعریف کرتا ہے. پھر میں ابراہیم علیہ السلام کو بہت اچھا لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی ذرا ایک بار اور تو سنا دے. وہ شخص کہتا ہے کہ ابراہیم تیرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، بکری کے ریوڑ بھی اس کے بدلے میں تو سارا کا سارا بکری مجھے دے دیا، اب تو مجھے کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی اس کے بدلے میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، میں تیرا نوکر بن جاؤں گا. خدا را تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یہ جو کلمات ہیں میرے پاس ذرا ایک بار اور سنا دے. وہ شخص پھر میرا اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے ابراہیم میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں دیکھنے کے لیے آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبتیں کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے. ابراہیم واقعی تو میرا اللہ سے بہت پیار کرتا ہے. یہ تیری ساری کی ساری بکریاں تجھے مبارک ہو، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. ہاں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو موت کا جب پیغام سنایا ابراہیم علیہ السلام ہنس کر کہتے ہیں موت کے فرشتے کیا دوست بھی ایک دوست کی جان لے سکتا ہے؟ ملک الموت واپس جاتا ہے میرا اللہ کے پاس اور یہ بات بتاتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے ملک الموت سے جا کے ان کو کہو کیا دوست بھی ایک دوست کے جدائی برداشت کر سکتا ہے؟ جب ملک الموت یعنی موت کے فرشتے ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کیا ایک دوست دوسرے دوست سے الگ رہ سکتا ہے؟ یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ملک الموت سے ملک الموت جلدی کر میرا اللہ میرے انتظار میں ہے، مجھے ہمیشہ نیند سلا دے، مجھے موت دے دے، میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ ہے اللہ سے محبت کی علامتیں. یہ ہے میرا اللہ سے خوف. جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے میرے بھائی وہ میرا اللہ سے ڈرا کرتا ہے. جس کے اندر ایمان نہیں رہتا وہ گناہ بھی کرے گا، دین میں نئی چیز بھی ایجاد بھی کرے گا اور وہ خوش ہو کے کہے گا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. مچھلی بھی کھائے گا تو کہے گا میرے نبی کی سنت ہے.
کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرے گا تو کہے گا میرے نبی کی سنت ہے، لگتا ہے میرے نبی کی سیرت کی کتاب ہے، اس کے پاس کوئی اور ہو۔ خدا را میرے بھائیوں کی ساری چیزوں سے بچیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی فرمایا کرتے تھے جو شخص دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا، چاہے وہ جتنا بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا وہ علامہ کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کیوں نہ سمجھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز پر قبول نہیں ہے، سارے کے سارے نماز اس کے ضائع ہیں اگر دین میں کوئی نئی چیز وہ ایجاد کرے گا۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ میرے بھائی خدا را اپنے اللہ سے محبت کریں، اپنے اللہ سے پیار کریں۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اللہ سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سکے کو، پیسے کے سکے کو وہ دھل رہی تھی۔ میرے نبی آتے ہیں، فرماتے ہیں اے حمیرہ، اے عائشہ تم کیا کر رہی ہو؟ عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول میں نے آپ سے ہی سنا ہے کوئی شخص اللہ کے نام پہ 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے، جس فقیر کو، جس محتاج کو، جس غریب کو وہ پیسہ دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسہ پہنچنے سے پہلے میرا اللہ کے ہاتھ میں وہ پیسہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں اگر میں یہ پیسہ کسی کو ہدیہ دوں، کسی کو تحفے دوں، یہ میرا پیسہ صاف ستھرا ہو کر میں اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچے، اس لیے میں اس سکے کو دھو رہی ہوں۔ اسی طریقے ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ مدینہ کے کچھ دور فاصلے پہ رہا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور ہفتے میں وہ ایک دن میرے نبی کے پاس آتے تھے، صحابہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اس ہفتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون کون سے فرمان نازل ہوئے ہیں، قرآن کریم کی کون کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں مجھے بتاؤ، میں اس کو یاد کر لیا کروں گا۔ ایک مرتبہ وہ آتے ہیں مدینہ کے اندر، صحابہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہفتے ایک آیت نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا ہے میرے بندو خدا کی قسم، خدا کی قسم میں سارے کے سارے جہاں کا رب ہوں اور سارے کے سارے لوگوں کو رزق دیتا ہوں۔ وہ صحابی بدو تھا، دیہاتی تھا، بکریاں چراتا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ سے محبت تھی۔ وہ کہتا وہ کون ایسا بدبخت مسلمان ہے جس کے لیے میرا اللہ کو قسم کھانی پڑی، کس کو میرا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ رزق نہیں دیتا۔ اے بھائی یہ محبت کی علامتیں ہوا کرتی ہے۔ وہ صحابی غصہ ہو گئے، کس کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی؟ میرا اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے میرے بندو خدا کی قسم میں تمام کے تمام لوگوں کو رزق دیتا ہوں، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو بھی میں رزق دیتا ہوں، سمندر میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی مچھلیاں ہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، میں سارے کے سارے لوگوں کو رزق دیتا ہوں، لیکن پھر بھی تم مجھے بھول گئے تو میں تم کو بھوکا مار دوں گا۔ بھائی خدا را اپنے اللہ سے محبت کریں، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں، اس کی تحقیق کریں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو سننے سے اندھے بن کے، کانے بن کے اس بات پر یقین نہ کریں، اس کو بتائیں مجھے دلیل دو، قرآن کی آیت ہے میں تمہیں حدیث بتاؤں کہاں تم نے پڑھی ہے؟ کہاں عربی کا مقولہ ہے ہر سنی ہوئی بات جھوٹی ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو بول دے یہ سنت، اس پہ ہم عمل کرنے نہیں لگیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، بڑے سے پوچھیں گے، اس کے بعد میرے بھائی ہم اس پر عمل کریں۔ آپ کو کوئی کچھ بتا کے اس پر عمل کرتے رہے قیامت تک، مرنے کے دم تک، وہ صحیح نہیں تھا، گناہ کی باتیں تھی، آپ اپنے مرنے کے دم تک آپ نے گناہ کرتے رہے، آپ کو معلوم تک نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بھائیو خدا را ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے ڈریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، خدا را دین میں نئی کوئی چیز ایجاد نہ کریں، شرک سے، بدعت سے بھائی پرہیز کریں، ان تمام کے تمام برائیوں سے، گناہ سے بچیں۔ امید ہے آپ حضرات ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سے پڑھیں سنت پڑھیں۔